بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکوں کی علمی حالت۔ اسلام نے دنیا کے جن حصوں پر حکومت کی وہاں کی ملکی زبان اگر بالکل مٹ نہیں گئی تو اتنا ضرور ہوا کہ علمی حیثیت کا منصب اس سے چھن کر عربی زبان کو مل گیا۔ ہندوستان، فارس، اسپین، افغانستان کی ملکی زبانیں اگرچہ بالکل مختلف تھیں لیکن علمی زبان ہر جگہ عربی ہی رہی اور اب بھی ہے۔ ترک بھی اس عام اثر سے مستثنیٰ نہیں ہے، لیکن اس خصوصیت میں ان کو تمام اسلامی قوموں میں امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے عربی زبان کی اطاعت کے ساتھ اپنی زبان کو بھی علمی خزانوں سے محروم نہیں ہونے دیا۔ جس زمانے میں علوم قدیمہ کی حکومت تھی اس زمانے میں ترکی زبان میں ان علوم کا پورا سلسلہ موجود تھا اور اب بھی ہے۔ میں نے حیرت کی نگاہ سے دیکھا کہ تاریخ ابن خلدون، طبری، ابن خلکان، مقریزی وغیرہ جو نہایت ضخیم کتابیں ہیں اور جن میں سے بعض 7 جلدوں میں ہیں، ترکی میں سب کا ترجمہ موجود ہے۔ بخلاف اس کے فارس و افغانستان میں اس کی ایک نظیر بھی نہیں مل سکتی۔ ترکی کی اصلی تصنیفات کے علاوہ ترجمہ شدہ کتابوں کا ذکر کیا جائے تو ایک بہت بڑی فہرست تیار کرنی ہوگی۔ میرے ایک ترک دوست نے جو متعدد زبانوں کے ماہر ہیں مجھ سے بیان واقعہ کے طور پر نہ کہ فخریہ بیان کیا کہ فرنج زبان کی تاریخیں، ڈرامے، ناول، سفرنامہ، کتب انشاء و بلاغت اس کثرت سے ترکی میں ترجمہ ہو گئی ہے کہ یہ کہنا کچھ مبالغہ نہیں ہے کہ فرانس کا پورا علم ادب ترکی زبان میں آ گیا ہے۔ علوم و فنون جدیدہ کی بھی سینکڑوں کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں اور اسی کا اثر ہے کہ ترکی کے تمام کالجوں میں بجز مکتب سلطانیہ کے ان علوم و فنون کی تعلیم ترکی ہی زبان میں ہوتی ہے اور اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے۔ مستقل تصنیفات کا رواج بھی کچھ کم نہیں۔ علوم و فنون جدید کی تمام شاخوں پر کثرت سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور کالجوں اور اسکولوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں عموماً مستقل تصنیفات ہیں نہ کہ ترجمے۔ مجھ کو اس قدر فرصت اور موقع تو کہاں مل سکتا تھا کہ تمام جدید تصنیفات سے واقفیت حاصل کرتا۔ البتہ اپنے مذاق کے موافق تاریخ و رجال کی کتابیں دیکھیں جس کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ عربی کے بعد ایشیا کی کسی زبان میں اس قدر تاریخی سرمایہ موجود نہیں ہے، بلکہ ایک لحاظ سے اس کو عربی پر ترجیح حاصل ہے۔ عربی زبان میں جس قدر تاریخیں ہیں سادہ واقعات کا مجموعہ ہے، اور جس قدر کوشش اور اہتمام ہے صرف اصول روایت کے متعلق ہے۔ بخلاف اس کے ترکی تاریخیں ان اصول و قواعد کے موافق لکھی جاتی ہیں جو فلسفہ تاریخی کے اصول ہیں اور جس کی بنا پر یورپ نے اس فن کو معراج کمال تک پہنچا دیا ہے۔ مکتب ملکیہ میں تاریخ کی کتاب جو درس میں داخل ہے میں نے اس کو اجمالی طور پر دیکھا۔ تمام واقعات میں علت و اسباب کا سلسلہ ملحوظ رکھا ہے اور جا بجا محاکمہ اور تحقیق و تنقید کی ہے۔ اس کے ساتھ ہر عہد حکومت کے خاتمے پر اس عہد کی تمدنی، اخلاقی، علمی حالت تفصیل کے ساتھ دکھائی ہے۔ بایوگرافی کا ایک نہایت مفید سلسلہ ہے جس کا نام مشاہیر رجال ہے۔ مشہور اہل کمال کے حالات زندگی نہایت خوبی اور خوش اسلوبی سے لکھے ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ سلسلہ ناتمام چھوڑ دیا گیا ورنہ نہایت مفید مجموعہ ہوتا۔ ایک خاص قسم کی بہت بڑی انسائکلوپیڈیا آج کل زیر تصنیف ہے جس کا نام قاموس الاعلام ہے۔ اس میں رجال کے علاوہ مشہور شہروں اور عمارتوں اور تاریخی مقامات کا تذکرہ ہے۔ عربی اور فرنچ وغیرہ کی جن تصنیفات سے اس کتاب میں مدد لی گئی ہے ان کی فہرست اس کے ساتھ شامل ہے۔ میں نے عربی کتابوں کے نام پڑھے، نہایت نایاب اور مستند کتابیں ہیں اور قسطنطنیہ کے سوا اور کہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب حروف تہجی کی ترتیب پر ہے اور اس وقت تک زا تک پہنچی ہے۔ تاریخ کے ساتھ جغرافیہ کو بھی نہایت ترقی ہے۔ کثرت سے مفید کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مجموعی دنیا اور الگ الگ آبادیوں کے بڑے بڑے نقشے اس کثرت سے تیار کیے گئے ہیں کہ یورپ کے بعد شاید ہی دنیا کے کسی حصے میں ہوں۔ یہ نقشے نہایت باقاعدہ، خوبصورت اور موزوں ہیں اور یورپ کے تیار شدہ نقشوں سے کسی بات میں کم نہیں۔ ترکوں کو اس فن سے خاص دلچسپی ہے۔ ترکی تصنیفات کی کثرت کا کافی معیار میں نہیں بتا سکتا،
لیکن ایک دفعہ سررشتہ تعلیم کے دفتر میں اجمالی طور پر ان کتابوں کی فہرست دیکھی جو خاص قسطنطنیہ میں صرف 1 مہینے کے عرصے میں شائع ہوئی۔ ان کا شمار 2000 کے قریب تھا۔ اگرچہ اس میں ارمینی، یونانی، فرنچ اور دوسری زبانوں کی کتابیں بھی تھیں، لیکن زیادہ حصہ ترکی تصنیفات کا تھا۔ البتہ یہ افسوس ہے کہ ان میں ناول اور ڈرامے زیادہ تھے، اور یہ وہی بلا ہے جو ہمارے کمبخت ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔